بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام سامعین و ناظرین؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئی ویڈیو اور نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ دنوں سے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کسی دینی موضوع پر کسی اچھے موضوع پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج کچھ افاقہ محسوس کیا ہے، بہتری آئی ہے طبیعت میں، تو میں نے کہا چلیں آج اپنے سامعین سے ملاقات کرتے ہیں اور کسی نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے نیت۔ نیت کیا ہے اور اچھی نیت اور بری نیت کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں، اور نیت کو اسلام کے اندر کیا اہمیت حاصل ہے، اللہ اور رسول کی نگاہ میں نیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہوگا۔ نیت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ہم بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہم بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے گوشت اور تمہارے خون، کہ تم نے جو قربانی کی ہے اس جانور سے گوشت کتنا نکلا ہے، تم نے جو قربانی کی ہے اس سے خون کتنا زیادہ نکلا ہے، وہ کتنا صحت مند تھا، وہ کتنا توانا تھا، وہ کتنا قدآور جانور تھا، وہ کتنا مہنگا تھا۔ یہ چیزیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، وہ شریعت میں جو جانوروں کی عمریں بتائی گئی ہیں وہ اور جو اس میں نشانیاں ہیں ان کو تو بہرحال ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک، پھر تو دیکھتا کیا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ یہاں تقویٰ جو ہے وہ نیت کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جو تم قربانی کرنے میں تمہاری نیت کیا تھی، اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے میں نیت کیا تھی تمہاری۔ اگر تو نیت یہ تھی کہ میں بڑا جانور لوں، اونٹ لے کے قربانی دوں، یا بہت بڑا جناب میں کوئی جانور کوئی قیمتی بھی ہو اور بڑا جناب قدآور ہو اور لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں جی واہ جی واہ کمال ہو گیا جی، اس نے تو بڑی مہنگی قربانی دی ہے جی، اور اونٹ قربانی کیا ہے، اور دیکھیں جناب 3 ویڑے قربانی کر دیے ہیں اور 5 کر دیے ہیں اور یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چیزیں میری بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، دیکھنا میں نے یہ ہے کہ قربانی کرنے میں تیری نیت کیا تھی، تیرے دل کا ارادہ کیا تھا، ارادہ تیرا دکھلاوے کا تھا، نیت تیری دکھلاوے کی تھی، یا نیت تیری اللہ کو راضی کرنے کی تھی کہ بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی تو پھر تھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑا چڑھا کر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر بہت بڑا جانور اور بہت بڑی قربانی اور بہت زیادہ پیسے خرچے ہوں اور اس میں نیت دکھلاوا ہے تو پھر کچھ بھی اجر اور کچھ بھی ثواب نہیں ملتا، وہ سب کچھ رائے گاہ چلا جاتا ہے، ہباء منثورا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا اس کا۔ تو پتہ چلا کہ نیت تھوڑے عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا بڑھا کر پیش کرتی ہے، اور اس کا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اگر اس عمل کے کرنے میں نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ دوسری چیز، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔
دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے عمل۔ نیت پہلے کی جاتی ہے، عمل بعد میں کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ پہلے نیت کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرنا ہو تو ارادہ، نیت، دل میں دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ جب کسی کام کے کرنے کا دل سے ارادہ کر لیں تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت کا مفہوم اور معنی بھی یہی ہے کہ دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے۔ تو ایک نیت ہے، ارادہ ہے، اور پھر دوسرا وہ عمل ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمل بہتر نہیں، نیت بہتر ہے، اور عمل بھی بہتر ہوگا نیت کے بہتر ہونے سے۔ عمل اچھا ہوگا نیت کے اچھا ہونے سے۔ نیت اچھی ہوگی عمل اچھا ہوگا، نیت بری ہوگی وہ بظاہر اچھا دکھائی دینے والا جو عمل ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں نیت نہیں اچھی تھی۔ نیت کو دین کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر وہ اہمیت اور مقام حاصل ہے جو درخت کے اندر جڑ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جڑ ہری ہوگی تو درخت ہرا ہوگا، اگر جڑ سوکھ جائے تو درخت بھی سوکھ جاتا ہے، نہ پھر وہ سایہ دے سکتا ہے، نہ وہ پھل دے سکتا ہے، نہ وہ پھول دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو نیت کا مقام دین کے اندر وہ ہے جو مقام اور اہمیت کسی بلڈنگ یا عمارت میں اس کی بنیادوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی، پختہ ہوں گی، طاقتور ہوں گی، اتنی ہی اس پر تعمیر ہونے والی بلڈنگ بھی مضبوط اور طاقتور اور پختہ ہوگی۔ اور اگر اس کی بنیادیں کمزور ہیں، بنیادیں اس کی درست نہیں ہیں، تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تو نیت کو یہ بہت زیادہ ایک مقام اور مرتبہ دین کے اندر اور اعمال کی دنیا میں حاصل ہے۔ عمل نظر آتا ہے، نیت نظر نہیں آتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نہیں نظر آتی چیز اس کو بہتر فرمایا، اور جو نظر آتا ہے اس کو بہتر نہیں فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بندوں کا عمل مختلف ہو اور نیت ان کی دونوں کی اچھی ہو، لیکن عمل جو ہے وہ دونوں کا ایک دوسرے کے مخالف ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اس عمل کو کر رہا ہو، دوسرا اس عمل کو روک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیت ان دونوں کی اچھی ہے تو وہ دونوں عمل ٹھیک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مسجد نبی کے دروازے کے بالکل قریب نا باہر ایک وہاں لا کر ایک میخ لکڑی کی بنا کر نا اس کو ٹھوک دیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ بھینسے وغیرہ جانور باندھنے کے لیے قلعہ کہتے ہیں جس کو۔ وہ جناب ایک میخ لگا کر وہاں ایک لکڑی لا کر ٹھوک دی۔ تو دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کون لگا گیا یہاں پر، انہوں نے آ کر اس کو کھیڑ دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ پہلے والے صحابی نے جنہوں نے وہ ٹھوکی تھی، انہوں نے جب دیکھا وہ لکڑی میں نے یہاں پر ٹھوکی تھی، وہ یہ کون اکھاڑ گیا ہے، انہوں نے لا کر پھر ٹھوک دی وہاں پر۔ اور وہ جو صحابی تھے کہ میں نے پہلے بھی یہاں سے اکھیڑی ہے اور پھر کوئی لگا گیا، انہوں نے پھر لگا دی۔ چند دن جب یہ عمل چلتا رہا تو بالآخر پھر بات واضح تو ہونی ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے دونوں آپس میں صحابی تھے، دونوں نے آپس میں تکرار ہو گیا۔ وہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلا لیا ان کی بات سن کر کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ جب وہ دونوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں مجھے اپنی اپنی بات سناؤ۔ وہ جو صحابی تھے نا، وہ جو لکڑی ٹھوکتے تھے وہاں پر، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے وہاں پر میں ایک لکڑی لے کے آیا تھا، میں نے باہر اس کو ٹھوکا اور اس نے اکھیڑ دی۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو کیوں ٹھونکی تھی وہ لکڑی باہر مسجد نبی کے دروازے کے آگے؟
تو وہ کہنے لگے سرکار آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ نبیوں کے سردار کی مسجد ہے، سرکار کی مسجد ہے، تو دنیا بڑی دور دراز سے لوگ چل کے آتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت کریں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو وہ لوگ آتے جاتے ہیں تو سب جانوروں پہ آتے ہیں، کوئی گھوڑے پہ آتا ہے، کوئی اونٹ پہ آتا ہے، تو باہر ان کو اپنی سواری باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ بیچاروں کی سواریاں بھاگ جاتی ہیں، پھر وہ جا کے سواریاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں یہ لگا دیتا ہوں، جو بھی آئے گا نمازی تو وہ آ کے کوئی مسافر نمازی اپنی سواری کو باندھ لے گا اور وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ میں نے تو اس لیے لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے صحابی سے جو کھیڑ دیتے تھے اس کو، ان سے پوچھا بھی آپ بتائیں اب اپنی بات، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے؟ وہ کہنے لگے حضور آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر معذور بھی آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، کبھی عشاء کی نماز کے وقت، کبھی رات کو فجر کے وقت، اندھے اور نبینے لوگ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، تو رات کو اندھیرے میں یہ نظر نہیں آتی یہ لکڑی، تو کسی کو ایسے ٹھوکر لگ جائے گی، وہ گر جائے گا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو میں نے تو اس خطرے سے بچاؤ کے لیے اس کو کھیڑ دیا ہے کہ یہ تو لوگوں کو تکلیف دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں عمل دونوں کا مخالف ہے، عمل دونوں کا ایک طرح کا نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے اچھا عمل کیا ہے، تجھے وہ وہاں پر لکڑی ٹھونکنے پر، لگانے پر اللہ اجر دے گا، اور تجھے وہاں سے اکھاڑنے پر عمل دے گا۔ کیسے؟ کہ تمہاری دونوں کی نیت اچھی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو جتنی بھی مخلوقات تھی نا، یہ جانور وغیرہ، یہ ان کے دیدار کے لیے جاتے تھے، زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو جو بھی جاتا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس کی پشت کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرتے، شفقت کے ساتھ سر پر، پشت پر ہاتھ پھیر دیتے۔ ہرنوں کی ایک جماعت، یہ جو ہرن ہوتے ہیں، ہرنوں کی ایک جماعت گئی اور انہوں نے جا کے زیارت کی، تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ جب وہ جماعت واپس اپنے ہرنوں میں آئی نا جنگل میں، تو ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی تھی، ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے یہ تمہارے جسموں میں خوشبو کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، تو ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اب شفقت کے ساتھ ہماری پشتوں پہ ہاتھ پھیرا، تو یہ ہمارے اندر ان کے ہاتھ کی برکت اور ان کے ہاتھ کے مس سے ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا چلو پھر ہم بھی جاتے ہیں تاکہ ہمارے جسموں میں بھی خوشبو پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی چلے گئے، ایک کو چند اکٹھے ہو کے گئے۔ وہ جب گئے ان کی بھی پشتوں پر اسی طرح اللہ کے نبی تو ہوتے ہی کریم ہیں، ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا۔ وہ واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے سونگ کے بتاؤ ہمارے جسموں سے خوشبو آتی ہے؟ یہ جو ہوتی نہیں کستوری، یہ کستوری جو ہوتی ہے خالص کستوری جس کی کمال خوشبو ہوتی ہے، دماغ کو معطر کر دیتی ہے، یہ کستوری جو ہے یہ ہرن کی ایک قسم ہے، ان کا ایک خاندان ہے ہرن خاص، ان کے ناف سے، ہرن کی ناف سے یہ کستوری نکلتی ہے، وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ یہ پیدا کیوں ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا ہاتھ ان کی پشت پہ لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آگے کہنے لگے ہمیں بھی سونگو، خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں آتی۔ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ گئے تو آپ کے جسموں سے خوشبو پیدا ہوگی اور ہمارے جسموں سے خوشبو نہیں پیدا ہوئی، ہاتھ تو آپ کے پشت پر بھی انہوں نے پھیرا، ہماری پشت پہ بھی پھیرا۔ تو وہ کسی نے کہا بھئی وہ گئے تھے زیارت کے لیے، نیت دیدار کی کر کے گئے تھے، نیت زیارت کی کر کے گئے تھے، اور آپ نیت زیارت اور دیدار کی کر کے نہیں گئے تھے، آپ گئے تھے خوشبو کی نیت کر کے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، اگر آپ زیارت کی نیت کر کے جاتے تو یقیناً آپ کو بھی وہ نعمت حاصل ہوتی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔
تو اس لیے نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، نیت ہمیشہ پاکیزہ رکھنی چاہیے. کسی بھی عمل کے کرنے میں ریاکاری، دکھلاوے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ نیت اللہ کے لیے کر لیں گے، اپنے کسی ہر عمل کی، نیک عمل کی اللہ کے لیے نیت کریں گے کہ میرا اللہ دیکھے، ٹھیک ہے نا. لوگ عمل دیکھتے ہیں اور اللہ نیتیں دیکھتا ہے. عمل لوگ دیکھتے ہیں اور نیتیں اللہ دیکھتا ہے. اگر آپ نیت خالص کر لیں، ہم نیت خالص کر لیں اللہ کے لیے، تو دیکھ تو ویسے بھی لوگ لیں گے، پھر بھی آپ کو دیکھ لیں گے. آپ نے جو بھی نیک عمل کیا لوگ تو دیکھیں گے. آپ کی اچھی نیت، درست نیت کی وجہ سے لوگ بھی دیکھیں گے. بری نیت ہوگی پھر بھی لوگوں نے دیکھنا ہے، اچھی نیت ہوگی پھر بھی لوگوں نے دیکھنا ہے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا کی ہوگی نا، تو اس سے آپ کا عمل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. آخری ایک حدیث پاک سن لیں کہ ایک صحابی رسول تھے، تو انہوں نے مکان تعمیر کیا. مکان تعمیر کیا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے حضور میں نے مکان تعمیر کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں پہلا قدم آپ کا پڑے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ اس کا فیتا کاٹیں آ کر. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک تھا کہ وہ کسی کی دعوت کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے. جو بھی دعوت دیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خیبر کے اندر ایک یہودیہ عورت نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس نے زہر آلود گوشت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلا دیا. اور جب وہ زہر آلود بوٹی گوشت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی، اٹھائی، تو وہ بوٹی بول پڑی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، اس نے مجھ میں زہر ملا دیا ہوا ہے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس بوٹی کو کھا لیا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کریم آقا، جو کریم نبی غیر مسلموں، دشمنوں کے دل بھی نہیں توڑتے. اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے سچے غلام بن جائیں تو حضور علیہ السلام وسلم ہمیں کب مایوس کریں گے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اس دعوت پہ تشریف لے گئے. جب سرکار گئے نا تو اس صحابی رسول نے اپنے مکان کا سارا وزٹ کروانا شروع کیا. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں کہ حضور یہ کمرہ اس لیے میں نے بنایا ہے، یہ میں نے اس لیے بنایا ہے، یہ میرا کچن ہے، یہاں ہم بیٹھا کریں گے، اور یہ بیڈ روم ہے وغیرہ. سب دکھاتے گئے نا. تو ایک چھت کے اوپر نا، چھت میں سوراخ رکھا ہوا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کس لیے رکھا ہے مکان کے چھت میں؟ وہ پرانے لوگ دیہاتوں میں رکھتے تھے نا، جس کو پنجابی میں مگ کہتے تھے، تو وہ رکھا. اب اس کی بعد میں پھر جدید قسم آئی تو روشن دان نے اس کی جگہ لے لی، پھر دیواروں میں آ گئے، ہم روشن دان کہتے ہیں. اچھا، تو وہ عرض کرنے لگے صحابی رسول کے حضور یہ میں نے اس لیے رکھا ہے چھت میں سوراخ کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، اندر حبس ہو جاتی ہے، تو یہ میں نے رکھا ہے کہ یہ اگر گرمیوں کے موسم میں جب ہم اوپر اٹھایا کریں گے تو یہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر کمرے میں آیا کرے گی، اور ساتھ روشنی بھی آ جایا کرے گی سورج کی نا، کمرے میں روشنی ہو جایا کرے گی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، کاش کہ تو نے اس کے رکھنے میں نیت یہ رکھی ہوتی کہ اس میں سے بلال کی اذان کی آواز آیا کرے گی. نیت پہ چونکہ بات ہو رہی ہے نا، کاش کہ تو نے نیت یہ رکھی ہوتی کہ اس میں سے جب حضرت بلال اذان پڑھا کریں گے تو آواز اس میں سے آیا کرے گی، اور ہم اس اذان کو سن کے، اذان کی آواز کو سن کے نماز پڑھا کریں گے. تو جب تک یہ مکان رہتا تب تک تجھے اس کے رکھنے کا اجر اور ثواب ملتا رہتا، صرف نیت کی وجہ سے. اور ساتھ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ اس میں سے میں بلال کی اذان کی آواز سنا کروں گا تو نہ ہوا رک جانی تھی اس کے اندر آنے سے اور نہ روشنی رک جانی تھی، وہ دونوں چیزیں تجھے منافع میں ملتی رہنی تھی. تو پتہ چلا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو لمبی ہو گئی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ اچھی اچھی باتیں
اللہ رسول کی دین کی باتیں پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی کسی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.